بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جنت کی ایک ایسی خاص اور حسین و جمیل سواری جس کی رفتار بجلی سے بھی کئی زیادہ تیز تھی، اس خاص سواری کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات کی سب سے خاص اور محبوب ترین ذات کے لیے تخلیق فرمایا تھا۔ پیارے دوستو، اس خاص سواری کا نام براق ہے۔ اس خاص سواری کو کائنات کے سب سے خاص سفر کے لیے استعمال کیا گیا، اور وہ خاص سفر اللہ تبارک تعالیٰ اور اللہ تبارک تعالیٰ کے خاص رسول کی ملاقات تھی۔ دوستو، نبوت کے 11ویں سال ہجرت سے 2 سال پہلے 27 رجب المرجب پیر کے سہانی نور بھری رات تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ یہ وہ خوش نصیب اور سہانی رات تھی کہ جس رات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ اس رات تمام آسمانوں کو سجایا گیا۔ اس رات اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک براق لو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آؤ۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم پاتے ہی جنت میں داخل ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ جنت کے اندر 40,000 خوبصورت براق کھڑے ہیں۔ ان میں سب سے ہر ایک کا حسن ایک دوسرے سے بڑھ کر تھا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک براق کو دیکھا جو سب سے الگ تھا اور وہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اے براق، تو کس وجہ سے رو رہا ہے؟ تو اس براق نے عرض کی کہ جب سے میں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا ہے، تب سے میں ان کے عشق میں رو رہا ہوں۔ نہ جانے میری ملاقات ان سے کب ہوگی۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب اس براق کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس براق کو اپنے ساتھ لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے جنت سے روانہ ہو گئے۔ ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے کہ اچانک سے اس کمرے کی چھت کھلی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے مسجد حرام میں لا کر حتیم کعبہ میں لٹا دیا۔ ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نیند کی حالت میں تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بار پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے انور کو ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک سینے کو چاک کیا اور قلب اتھر کو باہر نکال لیا۔ اس کے بعد ایمان و حکمت سے بھرا ہوا سونے کا ایک تشت یعنی تھال لایا گیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر کو آب زمزم سے غسل دیا اور پھر قلب اتھر کو ایمان و حکمت سے بھر کر واپس اسی جگہ رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس خاص سواری کو پیش کیا گیا جو جنت سے صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی لائی گئی تھی، جس کو براق کہا جاتا ہے۔ یہ جانور گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا اور اس جانور کا رنگ نہایت ہی سفید تھا۔ یہ براق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس حال میں حاضر کیا گیا کہ اس پر زین کسی ہوئی تھی اور لگام لگی ہوئی تھی۔ اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں پر نظر پڑتی وہاں پر یہ اپنا قدم رکھتا۔ جب یہ براق بلندی پر چڑھتا تو اس کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہو جاتے، اور جب یہ براق نیچے کی طرف اترتا تو اس کے ہاتھ لمبے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے، جس کی وجہ سے دونوں صورتوں میں اس کی پیٹھ برابر رہتی اور اس پر سواری کرنے والے کو کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس براق پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا تو اس کے قریب تشریف لائے تو اس براق نے خوشی کے مارے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کی گردن کے بالوں پر پھیرا اور فرمایا کہ اے براق، تجھے حیا نہیں آتی؟ خدائے ذوالجلال کی قسم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت اور کرامت والی کوئی ہستی تجھ پر سوار نہیں ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر براق حیا کے مارے پسینے پسینے ہو گیا اور اچھل کود ختم کر دی اور پرسکون ہو گیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پر سوار ہوئے اور بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے۔ پیارے دوستو، اس نورانی سفر کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں، وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ یہ براق بیت المقدس میں پہنچا اور وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت کرائی، اور پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا سفر کیا اور ہر آسمان پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام سے ملاقات کی
اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مقدس رات کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، جو کہ بعد میں کم ہو کر 5 رہ گئی۔ دوستو، اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے شب معراج کی رات یہ سفر طے کیا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔